اگلا سوال ہے جی، پاکستان کے مشہور صحافی، اینکر پرسن اور کالم نگار جاوید چودھری حافظہ اللہ تعالی، حافظہ اللہ تعالی، جو ایک باوقار اور دیندار آدمی ہیں، کوئی شک نہیں، انہوں نے پچھلے ویک ایک کالم میں جو 0 پوائنٹ کے نام سے گزشتہ کئی دہائیوں سے چھپ رہا ہے، لکھا ہے کہ سرعام پھانسی دینا ایک وحشیانہ طریقہ ہے اور یہ طریقہ قدیم رومنز اور جیوز سے مستعار لیا گیا ہے، لہذا اس کو اسلامی کہنا محض جہالت ہے۔ اسلام میں صرف پھانسی یا قتل کی سزا ہے، نہ کہ سرعام پھانسی یا قتل۔ حتیٰ کہ انہوں نے سعودیہ اور ایران کی بھی اس حوالے سے مخالفت کر دی ہے اور پاکستانی پارلیمنٹ کی قرارداد کے مخالفت کرنے والے گنتی کے چند وزراء کی تعریف بھی کر دی ہے۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جاوید چودھری صاحب جو ہے نا ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے، میں پاکستان کے جو چند ڈیسنٹ صحافیوں میں ان کو مانتا ہوں، جنہوں نے گالی گلوچ کے کلچر سے ہٹ کے یعنی ایک ڈیسنٹ طریقے سے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے معاملات کو ہینڈل کیا ہے۔ مجھے ان کے عقائد و نظریات سے سخت اختلاف ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ، باقی ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، وہ ایک ریلیجس پرسنالٹی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک اچھے صحافی بھی ہیں اور اچھے اینکر بھی ہیں، اور یہ 0 پوائنٹ تو اب بکش فارم میں بھی آ چکا ہوا ہے اور ان کے پاکستان میں لاکھوں چاہنے والے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں۔ یہ پچھلے دنوں جو ان کا کالم آیا، ہمارے بھائی تنویر بھائی ہیں میرپور سے، یہ بڑے ان کے فین ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اس طرح کا ایک کالم لکھا ہے، میں نے ان کو کہا مجھے کالم بھیجیں، تو میں نے کالم خود بھی پڑھا ہے۔ واقعی پہلی بات یہ ہے کہ میں پہلے تو ان تنویر بھائی کی بات سے سمجھا کہ انہوں نے سزائے موت کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اعلانیہ سزائے موت کی مخالفت کی ہے، سزائے موت اور پھانسی کو انہوں نے برا نہیں کہا، پہلی تو یہ کلیریفیکیشن ہو جائے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا۔ دوسرا ان کا یہ کہنا کہ جی یہ رومن سے یا جوز سے مستعار لی گئی ہے، اس لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ رومنز اور جوز کے ساتھ ایون ہندوؤں کے ساتھ بھی ہماری کوئی چیز میچ کر جائے تو یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ حرام ہے۔ آپ دیکھیں ہندوؤں کے اندر بھی سر کے بال منڈانا ایک عبادت سمجھی جاتی ہے، جس طرح ہم عمرے کے بعد سر کے بال منڈاتے ہیں۔ ہمارے لیے زمزم متبرک ہے، ان کے لیے گنگا میں نہانا متبرک ہے، کسی حد تک ریزیمبلنس تو پائی جاتی ہے نا۔ حجر اسود کی ہم عزت کرتے ہیں، گو سے پوجتے نہیں ہیں، اس لیول کی چیز نہیں ہے وہ جس طرح وہ خدا کا مجسمہ بنا کے بیٹھتے ہیں، لیکن ایک پتھر کی عزت تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں اپنے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا کہ تجھے چوم رہے ہیں میں کبھی چومتا بھی نہ۔ اس سے انہوں نے امت کو یہ عقیدہ دیا کہ یعنی پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کو سنت طریقے پہ اس کو لے کے چلنا ہے۔ وہ تو ترمذی میں حدیث ہے، جنت سے یاقوت ہے جو اترا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا، اور یہ جنتی پتھر ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اسے چوما ہے، اس دنیا کا پتھر نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں بھی دے گا، زبان بھی دے گا، یہ لوگوں کے ایمان کی گواہی بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے یعنی اس کو چومنا بینیفیشری ہے، لیکن اس کو چومنے کے لیے مرد و عورت کا اختلاط ہو جانا کہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں، وہ حرام ہے۔ آپ استلام بھی دور سے کر لیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اس کو بھی سنت کے طور پہ چھوڑا ہے۔ کوئی چومے نہ بھی، صرف دور سے یوں استلام کر لے، وہ بھی چومنے کے حکم میں داخل ہے، اور حجر اسود اس کے بھی ایمان کی گواہی دے گا، فزیکلی چومنا ضروری نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو اپنی وہ جو سٹک تھی اس کے ساتھ یوں دور سے کرتے تھے، کیونکہ آپ نے طواف کیا تھا اونٹ کے اوپر تاکہ باقی لوگ آپ کی زیارت کر لیں، آپ نے پیدل طواف نہیں کیا تھا، سواری پہ کیا تھا، لہذا سواری پہ طواف کرنا سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیدل حج کرنا سنت ہے، نبی علیہ السلام کا سارا حج سواری پہ تھا، ٹھیک ہے، تو سواری پہ کرنا سنت ہے، پیدل بھی جائز ہے، صحابہ کرام ساتھ پیدل بھی تھے۔ تو جاوید چودھری صاحب نے یہ جو یعنی کالم لکھا ہے، مجھے تو یقین کریں کہ دکھ ہوا ہے اس بات سے کہ ایک رسپانسبل آدمی کو اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ میں کبھی ان سے نہیں کہوں گا کہ آپ دین پہ بات کرنے سے پہلے داڑھی رکھیں، آپ کسی مدرسے سے ڈگری لیں، میں کبھی نہیں بات کروں گا۔ ہر مسلمان کو حق ہے کہ دین پہ بات کر سکتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنا نالج کتابی کر لے، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابوں کی باتیں، ہسٹوریکل باتوں کو نقل کرنے کی بجائے جو اتھینٹک مسلمانوں کی کتابیں ہیں ان کو سٹڈی کریں، آپ علم حاصل کریں، آپ ضرور بات کریں۔ ویسے تو علماء کو کہتے ہیں نا جناب کہ وہ جی
علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. آپ علم حاصل کر کے ان کو کہیں کہ آپ نے غلط کیا تو کہتے ہیں جی آپ کی تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے بات کرنے کی. اس پہ میں نے ایک نئی تازہ ویکسین تیار کی ہے, اینٹی وائرل ویکسین بھی ہے اور اینٹی وائرل وہ دوائی بھی ہے. جب یہ بات کریں ان سے کہیں کہ جب آپ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگواتے ہیں اور اس کا یہ انلیٹ والا یونٹ اگر وہ لگانے والا میکینک اسے ٹیڑھا کر دے, آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہو, تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے اس کو تھوڑا سیدھا کرو, اور وہ سیدھا کرنے کی بجائے آپ کو کہیں جی آپ کی فیلڈ ہی نہیں مولانا صاحب, یہ تو میری فیلڈ ہے. تو آپ کہیں گے یار فیلڈ تیری اپنی جگہ ہے لیکن تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ٹیڑھا ہے. وہ کہے گا جی میں جانتا ہوں آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے اس کے اوپر, تو آپ اس کو کیا کہیں گے یار کامن سینس بھی کوئی چیز ہے. تو سر یہی بات ہم مولویوں سے بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کتابیں مسلمانوں کی کتابیں ہیں, ان میں نماز کا طریقہ ایک طریقے سے بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کو فالو نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈگری لی ہوئی ہے. تو کام تو آپ بھی اسی میکینک والا کر رہے ہیں. کیسی اینٹی وائرل چیز ہے. ہر جگہ لچ تلتا ہے ہر بندہ جدھر تھوڑا سا بھی نالج ہو, لیکن دین کے اوپر بات کرنے لگے تو کہتے ہیں نہیں پہلے ڈگری لے کے آئے. تو ڈگری والوں کا تو آپ کو حال اس پلیٹ فارم سے پتہ چل چکا ہے کتنا ان بیچاروں کو نالج ہے. تو یہ بھی ہم جاوید چودھری صاحب سے نہیں کہیں گے, لیکن ہم کہیں گے کہ آپ کے اس پورے کالم میں نہ کوئی آیت تھی, نہ کوئی حدیث تھی, نہ کوئی کسی صحابی کا قول تھا کہ ہم آپ کی بات کو مان لیتے. آپ نے ایک, میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ آپ کی ذاتی رائے جو آپ نے لکھ دی ہے. اور اگر آپ ریزیمنس کی بات کرتے ہیں تو گنگا پہ جا کے ہندو نہاتے ہیں, کل کو آپ کہیں گے یہ زمزم بھی متورک نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو ریزیمنس نہیں بنتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے سزائے موت کو غلط نہیں کہا اور کہا پھانسی ضرور دیں, کیونکہ ہمیں یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے. یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے سزائے موت کے اوپر انہوں نے پابندی لگا کے اس کو عمر قید میں کنورٹ کر دیا اور کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے. اور اسی کے دیکھا دیکھی یہاں پہ بھی جو لوگ بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وحشیانہ سزا ہے. یہ تو جب ہمیں دہشت گردی سے گزرنا پڑا تو پھر ہمیں فوجی عدالتیں بنا کے دہشت گردوں کو پھانسیاں دینی پڑیں, پھر ہمیں سمجھ آیا کہ اسلام کی حکمت کیا ہے. یہ سزائے موت تو ڈیٹرنس ہے. تو آپ دیکھ لیں سر کس طرح دہشت گردی نیچے آئی ہے ضرب عضب اور عدل الفساد کے بعد, اور اس میں بھی ان کے لیے اوپن لائسنس نہیں ہے. فوجی عدالتوں میں اگر کوئی غلط ڈیسیژن ہوا ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے. درجنوں سزائیں سپریم کورٹ نے سسپینڈ کی ہیں فوجی عدالتوں کی, شواہد نہ کافی ہونے کی وجہ سے. یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ قتل کے مقدمے میں تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ یعنی عدالتی نظام باقی جگہ کمزوری کا شکار ضرور ہے, لیکن اس اعتبار سے کسی کو پھانسی چڑھنے نہیں دیتے, آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچ جائے, الا یہ کہ بہت سالڈ اس طرح کے معاملات ہوں. تو انہوں نے پھانسی کی سزا بھی تو بحال کی ہے نا, اس کے نتائج بھی دیکھ لیے. تو سر اسلام نے یہی تو بتایا تھا کہ ڈیٹرنس ہونی چاہیے. پھانسی کی سزا کی ایک ڈیٹرنس ہے. اب ڈیٹرنس ایک تو ہے سن سنا کے, کہتے ہیں نا آپ کتاب پڑھیں نا تو آپ پہ وہ 10% اثر چھوڑتی ہے, اور اگر بات سنیں نا تو 20%, اور اگر آپ وہ دیکھ لیں فزیکل ویڈیو میں تو 50%. اسی لیے آپ دیکھ لیں, آپ کو کتاب پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کوئی بات کہیں کسی پرانی بچپن میں بھی کسی مولوی سے ہمیں کو کہانی سنی ہے وہ یاد ہوتی ہے, کیونکہ وہ کیپیسٹی دماغ کی اس کو یاد رکھنے کی زیادہ ہے. تحریر کی 10% ہے اور سننے کی 20% ہے اور دیکھنے کی 50% ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. یہ ہائیسٹ ہے. اس سے بڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آ کے صحبت میں بیٹھ جائیں. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ادھر تو مجلس اسٹینڈ کرنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ 50 میں بھی آگے جا رہی ہے نا, بات 90 تک چلی جاتی ہے, بعض لوگوں کی 100 بھی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فزیکلی آپ. اور سر یہی ایج صحابہ کرام کو حاصل تھا, اہل بیت کو, کہ نبی علیہ السلام کی صحبت ملی ہوئی تھی, لہٰذا کوئی ان کے برابر پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان لوگوں نے, غیر مسلموں نے یہ کام کیا, اور ہم لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے ہم معاملات کو لے کے چلیں, ڈیٹرنس ہوگی اگر ہم پھانسی دیں, تو یہ پھانسی کی ڈیٹرنس صرف 10% ہے. کیونکہ یہ تو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں اتنے دہشت گردوں کو سزائے موت دے دی گئی, اتنے قاتلوں کو ٹانگ دیا گیا. مجھے آپ ذرا بتائیں کہ اگر ان قاتلوں کی ویڈیو آپ کو ٹی وی پہ دکھا دی جائے, اس کی جو ڈیٹرنس ہوگی عوام میں, کہتے ہیں نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہوگی. کوئی نیگیٹو سائیکالوجی نہیں پیدا ہوگی سر. نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہوگی چوروں, ڈاکوؤں اور دہشت گردوں میں, کہ ان کو رات کو نیند نہیں پڑے گی یار میں نے یہ کام کیا تو جو عام آدمی جس نے کچھ کیا نہیں ہے اس کو تو حوصلہ ملے گا. سر یہ زینب قتل کیس جو ہوا تھا,
زینب کے باپ کو تو ٹھنڈ اسی وقت پڑنی تھی نا جب اعلانیہ پھانسی ہوتی. اور کئی زینبوں کے باپ جو اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو, ان کے لیے کانفیڈنس لیول کب ریز ہونا ہے؟ جب اعلانیہ پھانسی دی جائے. سر اعلانیہ آپ پھانسی یا قتل دیکھ لیں نا سعودیہ میں, کتنے دنوں تک نیند نہیں آتی لوگوں کو, بخار ہو جاتا ہے. بخار ہو جاتا ہے. جی ان کے والد صاحب نے ریکویسٹ بھی کی. انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی, لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ اس اعتبار چلے کہ ظاہر گھروں کو انہوں نے خوش کرنا ہوتا ہے نا, ان کو ہوتا ہے پابندیاں لگ جائیں گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب آپ کو فوجی عدالتوں کے سے پابندیوں کا ڈر نہیں ہے, سزائے موت تو ابھی بھی دے رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور پھر آپ مثالیں دیتے ہیں چائنا میں کرپشن پہ پھانسی ہے, تو چائنا نے ترقی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے, آپ کے لیے تو اسلام نے یہ سزائیں رکھی ہیں, اور یہ اعلانیہ ہے. سورہ نور کے سٹارٹ ہی میں آیات ہے. سب سے سخت سزا زنا کے کیس میں ہے نا 100 کوڑے. تو سورہ نور کے اندر اگر آپ سٹارٹ ہی میں دیکھ لینا, ہاں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ, اور دیکھنا اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرنے میں تمہارے دل میں ذرا بھی نرمی نہ آئے. ہے بیچارے نہیں, بیچارے نہیں نے, مجرم بیچارہ نہیں ہوتا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرنے میں ذرا بھی تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے. یہ 100 کوڑے یہ نہ سمجھیے گا یہ وہ گھوڑوں کو مارنے والے چھانٹے ہوتے ہیں. کئی لوگ تو 100 سے پہلے ڈیتھ میں چلے جاتے ہیں, یہ اتنے خطرناک کوڑے ہوتے ہیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور چاہیے کہ ضرور بالضرور مسلمانوں کی ایک جماعت ویٹ کرے, وہاں پہ گواہی دے رہی ہو, گواہی کے طور پر موجود ہو. اچھا اس کی بھی وہ تعویل کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں گواہی یہ دے کہ بندہ ہی ہوئی ہے. اچھا اگر ان سے آپ نے گواہی لینی ہے, سزا تو پہلے ہو چکی ہوئی ہے, گواہی مجھے بتائیں سزا سے پہلے ہوتی ہے بعد میں؟ پہلے. تو سزا ہو کے تو وہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ فلاں جگہ اس کو کرنے لگے, تم بھی پہنچ جاؤ. یہ ویٹ وہ والا ویٹ نہیں ہے, یہ ویٹ یہ ہے کہ پبلکلی دیکھے تاکہ ڈیٹرنس ہو. یہ میں آپ کو سیاست کہانی بتا رہا ہوں کہ کس طرح تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں پہ موجود ہو شہادت کے طور پہ, جو دیکھ رہا ہو اس کو, تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ لے کہ ہاں جی صحیح بندے میں چڑھایا جائے. یہ مسلمانوں کے گروہ کا کام ہے, یہ جوڈیشری کا کام ہے. مسلمانوں کو تو ہر معصوم سی شکل بنانے والے پہ ترس آ جاتا ہے, اور بیچارے کی کسی کی شکل کوئی اللہ کی طرف سے ایسی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ شکل میں بدماش لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو جوڈیشری کی چیزیں ہیں, یہ تو عدلیہ کا کام ہے پروف کرے کہ کون بدماش ہے کون نہیں ہے. مسلمانوں کے گروہ نے ویٹ کرنا ہے ڈیٹرنس کے لیے, جیسا سعودیہ میں ہوتا ہے, ایران میں ہوتا ہے, اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ جمعے کی نماز کی بعد فلاں جگہ پہ فلاں گردن اترے گی, لوگ پہنچے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے, فلاں کا ہاتھ کٹے گا. سورۃ المائدہ میں آیا نا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا چور کے لیے رکھی ہے تاکہ یہ ڈیٹرنس بن جائے باقیوں کے لیے. تو ڈیٹرنس کبھی بھی بند کمرے میں نہیں ہوتی, اوپنلی ہوتی ہے. تو یہ اسلامی سزائیں اوپنلی ہے. پھر سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 33 جو آیت محاربہ ہے کہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں, اللہ فرماتا ہے ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹو اور ان کو سولی پہ چڑھاؤ. تو سولی پہ کسی کمرے کے اندر چڑھائیں گے؟ سولی پہ کیسے چڑھایا جاتا تھا؟ درخت کے اوپر یا اونچی جگہ کے اوپر پبلکلی کیلیں ٹھوکی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا جی, کیلیں ٹھوک کے ان کو لٹکا دیا جاتا تھا, اور ان کی یہ جو رگیں ہیں نا, وہ مین رگیں وہ کاٹ دی جاتی تھی, پھر خون نکلتا رہتا تھا, بلڈ پریشر لاس ہوتا تھا تو ڈیتھ ہو جاتی تھی بندے کی, اور اتنی دیر تک لوگ ویٹ کرتے تھے. یہ رومنس کی آپ فلمیں نہیں دیکھتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ ان کے نزدیک سولی دیے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نزدیک تو ان کو زندہ اٹھا لیا تھا, لیکن یہ چیز اسٹیبلش تھی یہودیوں کے ہاں. اور یہ نہیں کہ جو چیز یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش ہو تو وہ غیر اسلامی ہوگی. شریعت موسوی ہی کی کانٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. پھر بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادی شدہ زانی مرد و عورت ہیں ان کو سنسار کروایا ہے, زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ذریعے ہلاک کیا ہے جی. تو وہ سارے سب نے یہ ویٹ کیا ہے. تو یہ بڑی جرت ہے, چونکہ یہ لا علمی میں ان سے ہوا ہے.
توبہ پھر بھی واجب ہے. اور اگر کسی کو علم آ جائے اس کے باوجود وہ کہے کہ اعلانیہ پھانسی دینا ظالمانہ سزا ہے, یا کسی کو قتل کرنا ظالمانہ ہے, چور کے ہاتھ کاٹنا ظالمانہ ہے, تو ایسا شخص کافر اور دار اسلام سے خارج ہے. بالکل کلیئر کٹ بات ہے. آپ کو اگر پسند نہیں ہے کم از کم اپنی زبان کو تالے لگا کے رکھیں جتنے وہ ذرا ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں, دیکھ لیں آپ, یہ تو یونانیمسلی ایگریڈ ہونی چاہیے تھی قرارداد, کثرت رائے سے تو نہیں ہونی چاہیے تھی. باقی کافر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, اور میں آپ کو پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جا کے یہ یا سینٹ میں پھنس جانی ہے یہ بعد میں پھنس جانی ہے. یہ قانون انہوں نے بننے کو نہیں دینا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. صرف عوام کو کہانی کرا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ میرے منہ میں خاک کے ایسا ہو جائے, لیکن مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہونا, کیونکہ جن آقاؤں سے یہ ڈرتے ہیں نا وہ کبھی بھی عید کو یہ نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایسا ہو گیا تو ایک ہلکی سی رمق اسلامی سزاؤں کی شروع ہو جائے گی. تو وہ تو اسلام کو کسی بھی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو اسلام چاہیے خالی نماز روزے والا. حکومتی لیول پہ کبھی اسلام کی وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتے, کیونکہ اگر وہ ہو گئی تو لوگ برائیاں چھوڑ دیں گے تو ہمارا ملک ترقی کر جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسلامی سزاؤں کی حکمت ہے. سزا چند لوگوں کو ہوگی, ڈیٹرنس ہزاروں کے لیے ہوگی. سعودی عرب میں یہ نہیں ہے کہ ہر دوسرے بندے کے ہاتھ ہی کٹے ہوئے ہیں, کہتے ہیں جی وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو ادھا سعودی عرب ٹونڈا ہی ہوئے گا. انج نہیں ہے. سب سے کم کرائم ریٹ جن ملکوں میں ہے نا اس میں سعودی اور ایران ہے. کیوں؟ اسلامی سزائیں ہیں. سر یورپ امریکہ میں تو 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے تو سٹوروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں. ان ملکوں میں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اور ہمارے ملک میں اس لیے نہیں ہوتی کہ ریلیجن کا ایک, آپ سمجھ لیں, ایک سایہ ہے ہمارے اوپر. لاکھ ہمارے اندر خرابیاں, پھر بیسک ہیومن ویلیوز کی کمزوریاں موجود ہیں, لیکن پھر بھی درد دل اور خوف خدا کی وجہ سے ہماری چیزیں کاؤنٹر فار ہو رہی ہوتی ہیں. یہ بات آپ مانیں گے, یہ ریلیجن کا بہت بڑا ایفیکٹ ہے. یہ ساری ریلیجن کی برکات ہے. ان تمام کمزوریوں کے باوجود اسلامی ملک اسلامی ہے جی. وہاں آپ کو ایک رنگ نظر آئے گا, وہ والا رنگ جو آپ کو غیر مسلم ملکوں میں نہیں. اس لیے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو تھوڑی اولاد جوان ہونا شروع ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں یار واپس شفٹ ہو جائیں. وہ بیچارے ٹھیک ہی رو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ تیسری نظر پھر ان کی جو ہے وہ جا کے پھر یہودی عیسائی ہو جائے گی. کسی کی بچی جو عیسائی کے ساتھ بھاگ جائے گی, کسی کی یہودی کے ساتھ. الا یہ کہ اگر مسلمان کمیونٹی میں رہ رہے ہوں یورپ میں, امریکہ میں, اور وہاں پہ مسلمانوں کے پاس آنا جانا ہو تو پھر معاملات رہتے ہیں. میں تو کبھی نہیں کہتا کہ جو دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ چھوڑ کے پاکستان آ جائیں, یہ میں کبھی نہیں کہتا. لیکن اگر ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا پھر ضرور واپس آئیں, ورنہ وہاں پہ مسلمانوں کی کمیونٹی موجود ہے, اس کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ رہیں. جڑے اتنے پیڑے ہو, لاہور بھی پیڑے ہو, کعبے بھی پیڑے, ٹھیک ہے. کئی معاملات میں ان ملکوں میں آپ کو اسلام پریکٹس کرنا آسان ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں, آپ کے اس ملک میں آپ اگر کسی کو دعوت و تبلیغ کا کام اپنے ملک میں کسی مسجد میں یا محلے میں کر رہے ہوں اور 2-4 بچے بھی آپ کے سے خراب ہو جائیں, اور آپ اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور 2-4 مولوی ایسے گھور کے آپ کو دیکھ رہے ہوں اور آپس میں کچھ مچ کر رہے ہوں, تو آپ کو خطرہ لگ جائے گا کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم ہونے والی ہے. لیکن واللہ یہ سارے مولوی جمع ہو کے بھی یورپ اور امریکہ میں بیٹھ کے میٹنگ بھی کریں آپ کو ڈر نہیں لگے گا, کیونکہ ان کی جرت نہیں چسک جائیں. یہ سارے عاشقان رسول ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں, یہ وہاں نہیں پیدا ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو 2 منٹ میں پڑھ کے فارغ کر دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں پکڑا جائے گا. یہاں پہ پتہ ہے کہ ہم یہ کریں گے ہمارا مزار بن جائے گا, ہمارے بچوں کی نسلیں سنور جائیں گی. تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے امیر ہونے کا, نسلیں سنوارنے کا, کہ کام ڈال دو کوئی. تو یہ ڈیٹرس ان کے اوپر نہیں ہے, اسی لیے توہین مذہب کا الزام لگا لیتے ہیں. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی تو دینداری پہ کسی کو شک نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. انہوں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا, اتنی موٹی کتابی شکل میں آیا. پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے اس طرح نہیں کام کیا. اچھا, ان کی عدالت میں آپ کو پتا ہے 5 کیسز لگے تھے, ایف آئی اے نے پکڑے تھے توہین مذہب کے الزام کے اوپر. 5 کے 5 باعزت بری ہوئے ہیں. ایف آئی اے کوئی چیز پروف نہیں کر سکی. وہ صرف یہ تھا کہ مولویوں نے زبردستی الزام لگوایا تھا. یہاں پہ نہیں لگا دیتے ہیں. اور سر جس ملک کے آرمی چیف کو مولویوں سے سیلفی کھنچوا کے یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہو کہ میں آپ کے فرقے کا ہوں, اور وہ عمرہ کرنے جائے اور وہاں پہ حرم میں بیٹھ کے اپنی سیلفیاں بھیجے اور یہ بتایا کہ دیکھو اگر میں کافر ہوتا تو میں حرم میں تو نہ آیا ہوتا, ادھر آپ کو اور میری کیا اوقات ہے. گھر میں میلاد بھی کروایا, گھر میں میلاد بھی کروایا انہوں نے.
بلکہ وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آرمی چیف نے کہا کہ میرے بچے کے جو نکاح ہے نا اس کو آپ محفل میلاد ہی کر دیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ جو کہہ رہے تھے وہ میں سمجھ رہا وہ کیا کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک تیر سے کتنے شکار کر رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ بھائی میرے ہم نے بھی ریٹائر ہو کے اس ملک میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, یا تو باہر چلے جائیں, ادھر رہنا ہے تو پھر اس طریقے سے تو نہیں رہا جا سکتا, اسی لیے سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں. لہٰذا میں اسی طرف واپس آتا ہوں. اسلام کے بارے میں کامنٹس کرتے وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کریں. اس طرح کے جب غیر ذمہ دارانہ بیانات ڈیسنٹ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں, جاوید چودھری صاحب جیسے لوگوں کی طرف سے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علماء کہتے ہیں ہم دیکھیں پہلے ہی کہتے تھے کہ اے تہاڈا کام نہیں دین اتے بولنا, دیکھو اے بولے جیسے ایک ایک کیتا ہے انہوں نے, یہ کہیں گے نا, تو تھوڑی سی ورکنگ کر لیا کریں. یقین کریں میں یعنی جب بھی سینسٹیو ایشوز پہ بولتا ہوں میں پوری ورکنگ کرتا ہوں. کسی بھی ٹاپک پہ میں ان کے ایکسپرٹس کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں کہ یار یہ اس طرح میں نے انفارمیشن ملی ہے, اس کے بارے میں یہ آپٹیمل سولوشن ہے, یہ ہے. یہ قادیانیوں کے والے سے میرا ایک کلپ آیا نا جو بڑا کنٹروورشل انہوں نے بنایا کہ جی یہ تو قادیانی نواز ہو گیا, یہ ہو گیا, جو میرے پہ انہوں نے زمات لگائے تھے. اس کی میں نے نا جب ویڈیو ریکارڈ کروائی نا تو میں نے جو کٹر قسم کے اینٹی قادیانی لوگ تھے نا پاکستان میں, سب کو میں نے وہ ویڈیو بھیجی اور میں نے کہا دیکھیں میں نے اس میں کوئی غلط بات کی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ کافر ہیں لیکن ان کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ نہ لوگوں کے کہ چک دو انہوں, آپ ان کو دعوت دیں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس میں نے بتایا کہ لین دین والا معاملہ بھی ہے, باقی جو چیزیں ہیں ان میں نے ایک آپٹیمل سولوشن دیا. میں آج نہیں وہ بات کرنا چاہتا. تو سب سے میں نے نا شوکت صدیقی صاحب کو میں نے ٹیکسٹ کیا, مجھے پتا تھا یہ بہت سخت خلاف ہے قادیانیوں کے. میں نے کہا سر یہ ویڈیو تو میں ریکارڈ کروا بیٹھا ہوں, آپ یہ ذرا بتائیں. مجھے حنیف قریشی صاحب کا فون آیا, او علی بھائی آپ کے بارے میں نے سنا ہے, مجھے لوگ کہہ رہے ہیں میں کلپ آپ پہ ریکارڈ کروں, آپ نے جو ہے وہ اس طرح کہا کہ جی قادیانی اگر مجھے مسلمان مان لے تو میں بھی ان کو مسلمان مان لوں گا. اور میں نے کہا سر میں نے یہ نہیں کہا, میں نے تو یہ الزامی بات کی ہے کہ قادیانی کبھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے, کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کر رہے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں. تو اگر یہ مجھے مسلمان مان لے تو میں ان کو مسلمان مان لوں گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پیغمبر مانتے ہیں مجھے مان لیں؟ اس کا مطلب اگر مجھے مان لیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے. تو یہ میں نے اینٹی وینم دیا تھا. میں نے کہا آج تک کیسے, کہتے ہیں آپ نے یہ بات کی تھی, تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا سر میں نے یہی بات کی ہے. تو پھر میں نے ان کو اپنی ویڈیو بھیجی, شوکت صدیقی صاحب کو میں نے ویڈیو بھیجی, ڈاکٹر خالد ظہیر کو بھیجی جو غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں نے کہا سر مجھ سے کوئی مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ بتائیں. صاحب نے کہا جی ہم نے تھارولی بڑی ڈیٹیل, شوکت صدیقی صاحب کا مجھے انگلش میں میسج آیا کہ جی بالکل آپٹیمل سولوشن آپ نے دیا, یہی ہونا چاہیے. تو سر یہ جذباتی باتیں نہ کیا کریں, جو علمی بات ہے وہ کریں. تو جاوید چودھری صاحب حافظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا, یہ آپ نے کالم لکھا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ کہیں اور پہنچ گیا نا کالم تو آپ کا پروگرام چلنا مشکل ہو جائے گا. اس سے پہلے آپ دستبردار ہو جائیں اس ایشو سے. سیدھی سی بات ہے, یہ آپ سے مس ہینڈل ہوا ہے, یہ آپ پہ توہین مذہب کا الزام بھی لگا دیں گے. میں نے الزام نہیں لگایا, میں تو آپ کو صرف توبہ پیش کر رہا ہوں. مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں, باقی انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.